بسم الله الرحمن الرحيم اے رب جہاں، اے رب جہاں، پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ تم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام یا جب کٹ گیا زہرا چمن دشتے بلا میں، شامل ہوا پیاسوں کا لہو کے شفا میں، کوئی نہ رہا فوج امام دوسرا میں، اور گر گیا ہے در کا پسر اہل جفا میں، ایک خشک گلا کئی سو نیزہ وہ خیل ارے نولا کریلا رکیلا وہ دلاور نولا کریلا رکیلا وہ دلاور۔ بس ٹھیک ہے چیک کرو بیٹے۔ لا الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم تجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صلوات حضرات گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، زندہ رہیے، سلامت رہیے کہ آپ حضرات اس قدر ذوق ایمانی کے ساتھ ادا خانہ ابو طالب میں حاضری دے رہے ہیں۔ بہت دور و دراز سے مومنین یہاں
ذکر مولا سننے آ رہے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ ادا خان ابو طالب میں ہمارا عنوان گفتگو اطاعت رسول ہے، اور آپ حضرات کے جوش ایمانی اور جذبہ مودت کی نظر یہ 7ویں تقریر ہے۔ اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ وہ جو ہے اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ جب رسول تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر دے تو تم اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرو۔ اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر کی فرما برداری کو اپنا جزو زندگی بنا لو۔ اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ جیو تو رسول کے لیے، جان دو تو رسول کے لیے۔ اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو رسول کے سپرد کر دو۔ اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفس پر اپنے رسول کو حاکم بناؤ۔ جس کا اقرار رسول نے میدان غدیر خم میں اعلان مولا سے پہلے لیا تھا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، اے لوگو کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا؟ بہت کم پڑھتے ہیں لوگ اس بات کو، اس لیے آپ نے اس پر توجہ نہیں فرمائی۔ یہ ہم نے بے مقصد بے معنی نہیں کہی یہ بات۔ اطاعت رسول کا مفہوم پیغمبر کے اس قول سے ظاہر ہو رہا ہے، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک یا رسول اللہ آپ کو ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ قدرت ہے۔ نفوس پر یعنی ہماری جانوں پر، ہماری جان پر آپ کو اختیار ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے۔ توجہ، آپ سمجھ آئے بات؟ مولا سلامت رکھے۔ ہماری جان پر آپ کو اختیار ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے۔ یہ ہماری جان نہیں ہے، یہ آپ کی جان ہے۔ یہ ہماری جان نہیں ہے، یہ آپ کی امانت ہے، جب چاہے لے لے۔ ہمارے نفوس پر، ہمارے ذہن پر، ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر، ہماری سوچ پر، ہمارے افکار پر، ہمارے عقیدے پر، ہمارے عمل پر، ہماری زندگی کے ہر پہلو پر یا رسول اللہ آپ کو ہم سے زیادہ اختیار اور قدرت ہے۔ جب پیغمبر یہ اعلان کر کے اقرار لے چکے کہ میں تمہاری جانوں پر اولیٰ بالتصرف ہوں، الست اولیٰ، جب سب نے کہا کہ بے شک آپ اولیٰ ہیں ہماری جانوں پر، اب کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ تو جو ہے نا بھٹی صاحب، میری طبیعت بہت خراب ہے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا ممبر سے یہ کہنا کہ صاحب علامہ صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی بات ہے طبیعت خراب ہو گئی، مولا کا ذکر کر رہے ہیں طبیعت خراب ہو گئی، ہے نا؟ نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتنی بھی طبیعت خراب ہو، اگر اس دروازے پر شفا نہیں تو کائنات کے کسی شفا خانے میں شفا نہیں ملے گی۔
सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद भेज दीजिए। वो खुद अपने जिक्र के मुहाफिज हैं, हम तो नौकर हैं, नालैन बरदार हैं, ड्यूटी देना है बस। हमारा काम मिंबर तक आना है, फिर उनके हवाले। अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफूस पर तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? कालू बला, सब ने कहा बेशक या रसूल अल्लाह, आप हमारे नफूस पर हमसे ज्यादा कुदरत रखते हैं। जब लोगों ने कह दिया कि आप हमारी जान के हमसे ज्यादा मालिक हैं, तो अब कहा जिसका मैं मौला, वरना ये जिसका मैं मौला कहना बेमाना है। यानी पहले इकरार ले लिया कि मैं तुम्हारा मौला हूं, और जब सबने कहा कालू बला, बेशक आप हमारे मौला हैं, अब इकरार लिया कि अब जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। ना, ऐसे नहीं, जिसका मैं मौला हूं, इताअत रसूल देखें, उसका ये अली मौला है। जब से मैं मौला हूं तब से अली मौला है, जब तक मैं मौला हूं तब तक अली मौला है। जिस माना में मैं मौला हूं उस माना में अली मौला है। तवज्जो है जान मोहतरम। जिस माना में मैं मौला हूं उस माना में अली मौला है। जितनी मेरी इताअत तुम पे फर्ज है, इतनी अली की इताअत तुम पर फर्ज है। अब आप समझे न समझे, मैं जुमला कह रहा हूं, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। अगर तुम सारे मुसलमान मुझ पर हुकूमत करने का हक नहीं रखते तो मेरे बाद अली से बैत लेने का हक भी नहीं रखते। सलावत भेजे बाबा से बुलंद मोहम्मद वाले। जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। मानो तब भी है, न मानो तब भी है। इसलिए कह तो चुके हो कि मैं तुम्हारा मौला हूं। अब मानने और ना मानने का मसला नहीं है। तो अजीज़ान मोहतरम, आपने तवज्जो फरमाई कि यहां पैगंबर इस्लाम की इताअत अपने नुक्ते उरूज पर नजर आ रही है। यानी उस जमाने के 1,24,000 सहाबा इकराम ने, जो कि हज करके पैगंबर के साथ तशरीफ ला रहे हैं, इकरार किया कि मौला के माना अलस्तो औला, मौला के माना औला बितसर्रुफ, मौला के माना मोमिनीन के नफूस पर कुदरत रखने वाला, मौला के माना मुसलमानों की जान का मुहाफिज, मौला के माना मुसलमानों की सोच, फिक्र और तमाम तर नजरियातों, रुझानात पर कंट्रोल रखने वाला, यह है मौला के माना। अब जब मौला के माना बता दिए पैगंबर ने, जब मौला दिखा दिया पैगंबर ने, जब मौला सुना दिया पैगंबर ने, जब मौला की इताअत ले ली पैगंबर ने, अब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हबीब, आज तुमने वो पैगाम पहुंचा दिया जो अब तक नहीं पहुंचाया था। आदम से लेकर आज के दिन तक हम इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा मौका मयस्सर आ जाए जहां अबू तालिब के एहसानात का बदला हम उतार सके। बहुत तवज्जो है जाने मुहतरम।
ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں ابو طالب کے احسانات کا بدلہ ہم اتار سکیں، اس لیے کہ ہم سے زیادہ احسان شناس کون ہوگا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج تم نے ابو طالب کے بیٹے کو مولا بنا کر قیامت تک نسل ابو طالب میں امامت کو قائم کر کے جب اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا تو اب پلٹ آؤ میرے حبیب، ہم نے دین مکمل کر دیا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اب آ جاؤ، اس لیے کہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، نبی تو دین کے لیے آتا ہے، جب دین مکمل ہو گیا تو اب تمہاری ضرورت نہیں، تم آ جاؤ۔ اب مکمل دین ہو گیا ہے، دین کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب تو اس مکمل دین کے حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو دین لاتا نبی ہے، حفاظت امام کرتا ہے۔ بہت توجہ یار محترم، دین لاتا نبی ہے، حفاظت امام کرتا ہے، اسی لیے نبوت اور امامت میں ذرا سا بھی فاصلہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر 1 انچ کا فاصلہ بھی ہو گیا تو 1 انچ کا پتھر تو اسلام کی عمارت پر آ گرے گا نا۔ امامت کو نبوت سے بلا فصل ہونا چاہیے تاکہ دین پر ہونے والا ہر حملہ امامت اپنے سینے پر روکے، دین مکمل ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد، دین مکمل ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج کے دن ہم نے اپنی تمام نعمتیں تمام کر دی، آج کے دن تمام کر دی ہم نے نعمتیں۔ اليوم، this very day, this definite day, this particular day، الف لام تخصیص کا ہے عربی میں، الف لام صرف آج کے دن، آج کے دن، آج کے دن ہم نے دین مکمل کیا۔ یا علی دوستو توجہ فرمائے، آج کے دن ہم نے دین مکمل کیا، آج کے دن ہم نے نعمتیں تمام کی۔ وَرَضِيتَ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج راضی ہوئے ہیں ہم دین اسلام سے۔ مسلمانوں تمہارے اسلام سے آج راضی ہوئے، تم نے کلمہ کبھی بھی پڑھا ہوگا، راضی ہم آج ہوئے ہیں۔ بہت توجہ یا علی، تم نے کلمہ کبھی بھی پڑھا ہو، راضی تمہارے اسلام سے ہم آج ہوئے جب تم نے علی کو مولا مان لیا۔ تو عزیزان محترم، میدان غدیر خم میں مرکز اطاعت الہی اور مرکز اطاعت رسول نصب ہو رہا ہے۔ پیمانہ علی بلند نہیں ہوا تھا، رضا الہی اور اطاعت رسول کی میزان نصب ہوئی تھی۔ اب علی کو دیکھ کر طے کرنا ہوگا کہ اللہ کس سے راضی ہے، علی کے حوالے سے۔ بلند ترین صلوات بھیجیں۔ اب علی کو دیکھ کر طے کرنا ہوگا، اتمام نعمت علی پر، تکمیل دین علی پر، رضائے الہی علی پر۔ تو تسلیم کرنا پڑا کہ ولایت نعمت ہے، بدعت نہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، ولایت نہیں، نہیں ایسے نہیں۔ آپ کیا کروں کہ مجھے پھر آپ کی خوشی کی خاطر فلسفے کی زبان چھوڑ کر عوامی انداز میں خطاب کرنا پڑتا ہے ایک بات کو سمجھانے میں۔ ولایت نعمت ہے، بدعت نہیں۔ علی نعمت ہے، علی نعمت ہے، کوئی مانے تب بھی نعمت، کوئی نہ مانے تب بھی نعمت۔ لیکن مسلمانوں کے تمام فرقوں میں یہ اتفاق ہے کہ جب نعمت ملے تو شکر کرنا چاہیے، رنج نہیں۔ اللہ آدم کا مولا، حشیش کا مولا، آدم کا مولا، خلیل کا مولا، عیسیٰ کا مولا، موسیٰ کا مولا، موسیٰ کا مولا، اقتدی نعرہ، سلمانی نعرہ، خیبر کا فاتح، خیبر کا فاتح، سلمانی نعرہ،
नंबर का मौला, नंबर का मौला, ना बाकी नारा, एक सच्चा नारा, एक सच्चा नारा, मस्तानी नारा, हम सब का मौला, हम सब का मौला, हम सब का मौला, माशाअल्लाह। नाराए हैदरी। बस पूरी मजलिस के नारे लग गए। अब बात सुने आप, है ना। अल्लाह सलामत रखे हमारे बाकर बेलग्रामी साहब को और हमारे भाई मोहम्मद अली साहब को, कमाल तमाम करते हैं। मौला इनकी खुलूस और इनकी खिदमत को कबूल करे। एक मतलब सलावत भेज दें आप। तो जो है ना दोस्तों, आपकी अली नेमत है, हुसूल नेमत पर मुसलमान शुक्र करता है। तो जब भी अली का जिक्र आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, खुदा का शुक्र अदा किया करो। अज़ीज़ान मोहतरम, अली नेमत है, हर मुसलमान मानता है। कोई जिद कर बैठे तो उसका तो इलाज नहीं है हमारे पास, लेकिन हर अब एक जिद कर बैठे साहब, डेरा गाजी खान में मुनाज़रा हो गया है दो मौलवियों के दरमियान, एक शिया था, एक सुन्नी तो हो नहीं सकता, सुन्नी तो अली को वली मानते हैं, उनके यहाँ तो अली सैयदुल औलिया है। अहले सुन्नत वल जमात हमारे भाई हैं, उनके यहाँ अली सैयदुल औलिया है। विलायत का हर सिलसिला, हर शाख, हर फूल, हर शजरा, हर डैम, हर चैनल, हर आबशार अली से फूटती है। और इसीलिए हमारे अहले सुन्नत भाई मिलकर मुहर्रम में अज़ादारी इमाम हुसैन कर रहे हैं। उनकी बात नहीं कर रहा। एक शख्स था, बहस कर रहा था, हमारा शिया आलिम कहता था अली नेमत है, अली नेमत है। मौलवी साहब कह रहे थे नहीं, अली नेमत नहीं है। मौलवी साहब जरूर है ना, था ना, कह रहे थे अली नेमत नहीं है। हमारे मोमिन ने कहा अली नेमत है, कहा अली नेमत नहीं है। सारी रात गुजर गई, एक मलंग बैठा हुआ था दीवाना ऐसे ही मजलिस में, सारी रात होगी, मैंने छठो जी छठो, घर सुनो मौलवी साहब मेरी, कहा इतनी लंबी, क्या है मसला, क्या है? कह रहे साहब मसला ये है कि अली नेमत है। मैं कह रहा हूं ये मानता नहीं कि अली नेमत है? कहना नहीं मानता, नहीं मानता। कहना ना मानो, इसको मूली खिलाओ। लो, क्या मसले का हल है? मलंग है ना, फिर कहा इसको मूली खिलाओ। अब मौलवी को खाने को मिलना चाहिए चाहे मूली हो। सारा बनादरा भूल गया। मलंग से कहा ला मूली। मलंग ने निकाली अपने झोले में से छिली हुई खूबसूरत सफेद किस्म की मूली, नमक लगा के मौलवी को दिया। 1 मिनट में मौलवी ने मूली जैसे ही खाई वैसे ही डकार आई, जैसे ही डकार आई वैसे ही कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वही मलंग ने कलाई पकड़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा डकार आई। सुन्नत रसूल है कि जब कोई नेमत खाओ और उस पर डकार आए तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मलंग ने फौरन कहा फिटे मुंह मौलवी तेरा, मूली नू नेमत बन रहा है, अली नू नेमत नहीं बन रहा। तो जो है ना है ना, तवज्जो, अली नेमत है। और ज़े नसीब उन मुसलमानों का जिन्हें अली जैसी नेमत मैसर आई, जिन्हें अली जैसी नेमत मैसर आई, वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बहुत तवज्जो ज़ाहिर मोहतरम, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एहसास फख्र नेमत किस लिए करार दिया? इताअत रसूल के नतीजे में। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। अली नेमत किस लिए? इताअत रसूल के नतीजे में। इताअत रसूल इतनी की कि अली का वजूद खुद नेमत हो गया। सलावत भेजे ना मोहम्मद आले मोहम्मद। कोई एक मकाम, कोई एक मौला आपको सलामत रखे। मैं ज्यादा जहमत आज नहीं दे सकता आपको, गुफ्तगू मुख्तसर, कल इंशाल्लाह तफसील अर्ज करूंगा, मगर 1-2 जुमला और तवज्जो फरमा ले। अली नेमत है इसलिए कि जिंदगी रिसालत का कोई कोशा ऐसा नहीं है जिसमें अली ने इताअत रसूल न की हो। जो रसूल ने कहा, अली ने कभी ये नहीं कहा कि क्यों रसूल अल्लाह। अली ने कभी ये नहीं कहा कि क्या रसूल अल्लाह। अली ने कहा बहुत बेहतर मेरे आका, बहुत बेहतर मेरे मौला। ये है अली की, अली के अली होने की दलील। और ये अली को तरबियत में भी मिला, खून में भी मिला। बहुत तवज्जो इदान मोहतरम। अली को इताअत रसूल का जज्बा तरबियत में भी मिला, खून में भी मिला।
خون کی شرافت نے بتایا کہ اطاعت رسول واجب ہے۔ دوستو، آئے کفار مکہ اکٹھے ہو کر آئے ابو طالب کی خدمت میں، آ کر کہتے ہیں ابو طالب ہمیں تمہارا لحاظ ہے، یا تو تم محمد کے راستے سے ہٹ جاؤ یا محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ علی کے باپ تیری عظمتوں پر میرے ماں باپ قربان۔ قبضہ تلوار پر ہاتھ ڈال کر کہا میں اور محمد کو تمہارے حوالے کر دوں؟ محمد کو میرے حوالے تم نے نہیں کیا، خدا نے کیا ہے۔ خدا نے سلوات بھیجے نا محمد علی محمد کو، خدا نے کیا۔ تمہارے حوالے کر دوں؟ کیا کرنا چاہو گے؟ کہا ہم جو بھی محمد کے ساتھ سلوک کریں۔ کہا کہ پھر محمد تک پہنچنے کے لیے اب جملہ ہے، اب توجہ عزیزان محترم، 1 گھنٹے کی تقریر میں بھی اتنا بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا جو کہنے جا رہا ہوں، مگر پوری طرح آمادگی کے ساتھ مولا نے عطا کیا ہے یہی تو عرض کر رہا ہوں۔ یہ جملہ سوچ کر نہیں آیا تھا، محمد کو تمہارے حوالے کر دوں۔ کہا تم درمیان سے ہٹ جاؤ، تم درمیان سے ہٹ جاؤ۔ کہا میں محمد کی سپر ہوں، تمہیں محمد تک پہنچنے کے لیے ابو طالب جیسی چٹان کو توڑنا پڑے گا، ابو طالب جیسے عزم کے پہاڑ کو توڑنا پڑے گا۔ مجھے راستے سے ہٹاؤ، مجھے راستے۔ اس دن سے کفار نے اپنا طریقہ نفرت بدل دیا تھا۔ اس دن سے کفار کا ہدف محمد نہیں رہے تھے، ابو طالب رہے تھے۔ اب جو بھی حملہ کافر کر رہے تھے وہ ابو طالب پر کر رہے تھے، ابو طالب کی دشمنی میں نہیں، محمد کی دشمنی میں کر رہے تھے۔ اب کافروں کا طریقہ کیا تھا؟ کافر چاہتے یہ تھے کہ کسی طرح محمد کے راستے سے ابو طالب کو ہٹا دیں تاکہ محمد تک پہنچ جائے۔ کل کا کافر بھی یہی کرتا کرتا مر گیا کہ ابو طالب کو راستے سے ہٹا دے۔ آج کا کافر بھی یہی لکھتا لکھتا مر جائے گا کہ ابو طالب محمد کے راستے سے ہٹ جائے۔ جبھی تو کافر یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر تھا تاکہ ابو طالب کو محمد کے راستے سے ہٹا دے، ابو طالب کو محمد کے راستے سے ہٹا دے، ابو طالب کو محمد کے راستے سے ہٹا دے۔ مگر ابو طالب نے تو قسم کھا لی تھی کہ میں راستے سے نہیں ہٹوں گا، کبھی علی کی صورت میں سامنے رہوں گا، کبھی حسن کی صورت میں، کبھی آخری امام کی صورت میں، میری نسل میں۔ مگر آج تک اطاعت رسول کا عظیم ترین مرقع ابو طالب اپنے نسل و خون کی شرافت کے ذریعے تحفظ نبوت کر رہا ہے۔ اللہ اللہ حفاظت نبوت کر رہا ہے۔ آج بھی دنیا کی نظریں جب نبوت پر، دشمنی نبوت سے ہے، مگر ابو طالب اور اس کی اولاد کی مخالفت اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ سامنے ہے، یہ درمیان میں ہے، یہ کسی ابو جہل کو نبی تک آنے نہیں دیتے، یہ کسی دور کے ابو جہل کو نبی تک پہنچنے نہیں دیتے۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ ان کا قصور یہ ہے، ان کا قصور۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں، اچھا دوستو میری پوری تقریر ایک طرف، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بتا رہا ہوں، شعر سمجھنا آپ کا کام ہے۔ وہ تو یہ کہیے آخری آدمی تک بہت دور دور سے مومنین و مومنات آتے ہیں، مولا آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ سڑکوں پر بیٹھ کر فاطمہ کے لال کا پرسہ لیتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مولا آپ کی آرزویں پوری کرے۔ دور دور تک جہاں تک بیٹھے ہیں، میرا یہ شعر سن لے، پورا میرا عنوان 7 دن کا سمجھ میں آ جائے گا کہ ابو طالب سے دشمنی کیا ہے، ابو طالب سے رنجش کیا ہے۔ ابو طالب پہنچنے نہیں دیتا، اس لیے کہ ابو طالب نے قیامت کی بات کی ہے، ارادوں پر پانی پھیرا ہے۔ وہ تو یہ کہیے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون۔ نہ دیکھیں شاہ جی، دیکھیں بھائی بلگرانی صاحب، بھائی محمد علی صاحب، بھٹی صاحب، دیکھیں آپ
سب حضرات کی توجہ میں تمام مومنین کے چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری ساری تقریر اب تک کی ایک طرف اور یہ پوری تاریخ کا عرق نکال کر اپنے کلیجے کی طاقت سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ تو یہ کہیے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون، ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے۔ یالی 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 مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا محمد کے وہ تو یہ کہیے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون، ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے۔ ابو طالب کے خون نے کہا نہیں، سفیانیت اور ہے، نبوت اور ہے۔ ہم عصمت نبوت کے لیے، احترام نبوت کے لیے خون کے انبار لگا دیں گے۔ دوستو آج کے دور میں دیکھو، یہ ملک پاکستان ہے، یہ مملکت اسلامی ہے، یہ مملکت اسلامی ہے، یہ مہینہ اسلامی ہے، یہ غم کا مہینہ ہے۔ 40 برس سے پاکستان کا طریقہ کار یہ ہے، یہ ہمارے ملک میں دنیا بھر کے پروگرام دیے جا رہے ہیں، دنیا بھر کے ڈرامے دیے جا رہے ہیں، دنیا بھر کی انگلش فلمیں دی جا رہی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سفیانیت ٹیلی ویژن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ اظہار محترم۔ اسلام کے معنی یہ ہے، مسلمان کے معنی یہ ہے، یعنی یہاں کا ریڈیو سن کر تو یقین ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا ریڈیو ہے، لیکن یہاں کا ٹیلی ویژن دیکھ کر معلوم یہ ہوتا ہے سال بھر دنیا بھر کے واہیات پروگرام نشر کرتے ہو۔ کون سا شریفانہ پروگرام ہے جو ٹیلی ویژن سے سال بھر نشر کرتے ہو؟ دنیا بھر کے ڈرامے، دنیا بھر کی چیزیں سال بھر نشر کرتے رہو۔ ارے یہ 10 دن اس کے دن ہے کہ اگر کربلا میں جان نہ دیتا تو تم اپنے ٹیلی ویژن کا پہلا پروگرام بصیرت شروع نہیں کر سکتے تھے، بصیرت شروع نہ کر سکتے۔ نعرہ حیدری، تمام پاکستان کے ذرائع ابلاغ سے، خصوصاً ٹیلی ویژن سے، سیکریٹری انفارمیشن سے، منسٹر آف انفارمیشن سے ہم اپیل کریں گے کہ حسین کا احترام کریں، اس لیے کہ ہماری نگاہ میں پیمانہ احترام صرف حسین ہے۔ جو حسین کا احترام کرے گا ہم اس کا احترام کریں گے، جو حسین کا احترام نہیں کرے گا وہ کتنا بھی محترم کیوں نہ ہو ہم اس کا احترام نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں احترام کا کوئی پیمانہ نہیں۔ ہمارے جذبات کا، ایک منظم قوم کا کہ جذبات و احساسات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم لاکھوں کی تعداد میں رات کے اس وقت میں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے بطول کے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم کر رہے ہیں۔ ماتم کرتے ہوئے اگر موسیقی کی آواز کسی غمزدہ کے کانوں میں پہنچ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے سیسا پگھلا کر اڑیل دیا گیا۔ ہم رو رہے ہیں، آج 7 محرم ہے، بند ہو گیا پانی زہرا کے بچوں پر، آ گئی قیامت کی راتیں، سال بھر بجاتے رہنا ٹیلی ویژن، 2 دن کی بات ہے، 2 دن بھی فاطمہ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ 7 محرم ہے عزادارو، آج 2 راتوں کا مہمان رہ گیا تمہارا مولا، 2 راتوں کا جی بھر کے ماتم کر لو، جی بھر کے پرسہ دے لو عزادارو۔ فاطمہ زہرا ان راتوں میں ہر عزا خانے میں جاتی ہے، ان راتوں میں، یہ محرم کے عشرے کی جو آخری راتیں ہیں، خصوصیت سے ہر عزا خانے میں بطول اپنی بیٹی کو لے کر جاتی ہے۔ جہاں بھی عزادار بیٹھتے ہیں وہیں کہیں کونے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، رونے والوں کو دعائیں دیتی ہے، میرے بچے کا ماتم کرنے والوں۔ آج فاطمہ زہرا کو ہم ان کے قاسم کا پرسہ دیں گے۔ آج 7 محرم ہے، کس کا پرسہ؟ قاسم نوشاہ کا پرسہ، ایک رات کے بیاہ کا پرسہ، حسن کے یتیم کا پرسہ، ام فروا کے لال کا پرسہ۔
وہ قاسم جو رات کو دولہا بنا صبح کو خون میں نہا گیا. نہیں ابھی نہیں توجہ فرمائی آپ نے اس جملے پر. عاشور کی شب شادی دیکھیں, یہ جملہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ابھی تک, یہ جملہ سن لو. دیکھیں بلگامی صاحب, دیکھیں بھائی محمد علی صاحب, عاشور کی شب ام فروا اپنے بیٹے قاسم کو خیمے میں لے گئی. ساری مائیں چراغ جلا کر بچوں کو نصیحت کر رہی تھی, ام فروا نے چراغ بجھایا. سنو جملہ پھر بھائی, اگر یہی جملہ سن لیا تو شہادت سے بڑھ کر جملہ ہے. چراغ بجھا کر کہا بیٹا اندھیرا اس لیے کر دیا کہ تیرا انکار کوئی دیکھ نہ سکے. بیٹے اندھیرا ہے, تاریکی ہے. اما کیا کہنا چاہتی ہو؟ قاسم دیکھ تیری ماں بیوہ ہے بیٹا, دیکھ تیری ماں دونوں حیثیتوں سے عجیب صورتحال میں ہے. اما کیا کہا؟ بیوہ بھی ہوں اور بنی ہاشم کی غیر بھی ہوں, ان کے خاندان سے نہیں ہوں. مجھ بیوہ ماں کو کہیں زہرا سے شرمندہ نہ کرنا. اما کہنا کیا چاہتی ہے؟ ام فروا کہتے ہیں بیٹا دیکھ اگر تیری زندگی میں لیلا کے چاند کو زخم آ گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی. اما اور کیا کہنا چاہتی ہو؟ ام فروا کہتی ہے بیٹا دیکھ, شب عاشور کی باتیں ہیں یہ. اما دیکھ بیٹا دیکھ, قاسم دیکھ. جی ماں, جی مادر گرامی. بیٹا میں نے زندگی میں بڑے دکھ اٹھائے. میں نے تیرے بابا کا جنازہ قبرستان سے آتے ہوئے دیکھا ہے. زدارو سن لیا تم نے جملہ؟ میں تو پڑھ چکا مجلس. میں نے تیرے بابا کا جنازہ دیکھا ہے, اور جب تیرے بابا حسن کا جنازہ قبرستان سے لوٹ کر آیا تھا تو تیری پھپھی زینب نے جنازے کو دیکھ کر حسین سے کہا تھا بھیا میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا, یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ اب قاسم سمجھے, اب قاسم تڑپ کے کہتے مادر گرامی بابا کا لاشا گھر میں واپس تو آ گیا. ارے تب تو مانو گی, میرا تو لاشا بھی نہیں آئے گا. لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں حسین ڈال کر. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, حق ادا کر دیا آپ نے رونے کا. اور مولا آپ کو سلامت رکھے. اجازت ملی, گھوڑے پہ سوار ہوئے. 13 برس کا قاسم فوجوں کو پلٹا, لشکروں کو توڑا, میدان صاف ہوا, سانس لینے کھڑا ہوا. کئی ہزار تیر اندازوں نے قاسم کو زد پر لیا. تلواریں برسی, پتھر برسے. حسن کا چاند گھوڑے سے زخمی ہو کر گرا, آواز دی یا اماں ہو ادرکنی. عزاداروں میرا ایک, مجھ میں طاقت نہیں ہے, مولا تمہیں سلامت رکھے, مگر ایک جملہ ضرور پڑھوں گا, اور وہ جملہ یہ ہے کہ قاسم واحد شہید ہے کربلا. سانس لے چپ ہو جاؤ, مجھے جملہ ضرور کہنا, پھر دیکھنا آنسوؤں کی بہار. قاسم واحد شہید ہے کربلا کا جو مرنے کے بعد نہیں زندگی میں پامال ہوا. سارے شہید شام غریبہ میں پامال ہوئے. قاسم ابھی زندہ تھا کہ ایک وقت میں 1300 گھوڑے بدن پر سے گئے. کیا سن رہا ہے دادار؟ ایک وقت میں مولا تمہیں سلامت رکھے. دے رہے ہو پرسا, حق ادا کر رہے ہو, مولا تجھے سلامت رکھے. مولا تیری تمنا پوری کرے, مولا تمہاری آرزویں پوری کرے. ماتم کرتے ہوئے جملہ سن لو قاسم کی. نہیں ابھی بھی نہیں, ہاں رو رہا ہے میرا یہ بھائی, اس سے برداشت نہیں ہو رہا. یہ کہہ رہا ہے عرفان عابدی پھر بتا کتنے گھوڑے دوڑے. ارے 13 برس کے قاسم پر 1300
گھوڑے ایک ساتھ گزر گئے، ایک ساتھ. بیٹھ جا میرے بھائی، بیٹھے رہو، ماتم کرتے رہو، ماتم کرتے رہو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. رونے دو، رونے دو، رونے دو. آج سے بڑی قیامت کی رات کوئی نہیں ہے. آج سے بڑی، میری طرف دیکھو. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. سنو گے؟ نہیں سن سکتے. تم قاسم کی شہادت نہیں سن سکتے. میرا ایک جملہ اگر سمجھ گئے تو روتے رہنا. قاسم کی شہادت اتنی مختصر ہے کہ قاسم جب تک زین پر تھا قاسم تھا، زین سے جب زمین پر آیا تقسیم ہو گیا. میں نے تو پڑھی تمہارے. حسین نے آواز سنی، مقتل کی طرف دوڑے، نظر دوڑائی، قاسم نظر نہیں آیا. دائیں دیکھا، قاسم نظر نہیں آیا. بائیں دیکھا، قاسم نظر نہیں آیا. عزادارو جب حسین کو قاسم نظر نہیں آیا، ایک بلندی پر چڑھ کر کہا قاسم کہاں ہو؟ آواز دو بیٹا، آواز دو بیٹا. عزادارو آخری جملہ نہ میں پڑھ سکتا ہوں اور نہ تو سن سکے گا. آخری نہیں آ رہا، آواز دو تاکہ تمہاری آواز پہ ہم چلے آئے. عزادارو سانس لے لو، پھر مجھ سے نہ کہنا کہ سنا نہیں گیا، پھر تم سے برداشت نہیں ہوتا. کوئی آواز نہیں آئی قاسم کے لاشے سے. جب دوسری مرتبہ بھی آواز نہیں آئی تو حمید کہتا ہے میرے مولا مجھے طاقت دو، انہیں سننے کی، مجھے پڑھنے کی. حسین ایک بلندی پر چڑھے اور بلند آواز میں کہا قاسم امام وقت بلا رہا ہے. لبیک کہو قاسم. امام نے جو حکم دیا تو حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اچھلنے لگے اور ان سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابا ماتم کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سرلا فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صلوات.
حضرت نے مظلوم کربلا انجمن مربان حسین آریان نگر کی جانب سے ادا خانہ ابو طالب کا یہ تاریخی اور شہر کا سب سے عظیم مرکزی اجتماع، جس میں یکم محرم سے آج تک آپ نے بے پناہ جوش ایمانی کے ساتھ شرکت کی، اس کی تفصیلات تو کل انشاءاللہ آخری مجلس میں عرض کروں گا۔ اس عشرہ محرم کی خصوصیت یہ تھی کہ حسین علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم نے جو رسم چھوڑی ہے کہ بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، سبحان اللہ، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے۔ اس پراشور ماحول میں، ان عجیب و غریب حالات میں تا حد نظر بلا اختلاف مذہب و مسلک و ملت و قوم و قومیت و لسان و صوبہ سارے شیعان حیدر کرار دربار حسین میں حاضر ہو کر اطاعت رسول کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد یہ حسین کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ میرے خیال سے نوٹ کرنے والی ایجنسیاں اور قوم اور قومیت کے طریقوں سے گھبرا جانے والی حکومت اگر ہماری آواز سن رہی ہے تو وہ نوٹ کرے، ہم نے محرم میں اس عظیم شان اجتماع کو برپا کر کے مسئلے کا حل تو پیش کر دیا کہ یہ قوم کے جھگڑے، یہ قومیت کے جھگڑے، یہ لسان کے جھگڑے، یہ زبان کے جھگڑے، ساری کائنات میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن حسین کے دربار میں ہر نسل، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر زبان، اس لیے کہ حسین کی بارگاہ میں کوئی نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ عربی ہے، نہ عجمی ہے، نہ سندھی ہے، نہ پنجابی ہے، نہ مہاجر ہے، نہ پٹھان ہے۔ حسین کے یہاں تو دو ہی رشتے ہیں، جو حسین کے پرچم کے نیچے ہے وہ حسینی ہے، جو نہیں ہے وہ یزیدی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے ہم حسینیوں کا۔ کہہ رہا ہے آدمی سے آدمی کا یہ ضمیر، عجیب مصرع ہے کسی شاعر کا، کہہ رہا ہے آج آدمی سے آدمی کا یہ ضمیر، تو حسینی گر نہیں بنتا تو پھر کچھ بھی نہ بنتا۔ اطاعت رسول کا سرنامہ یہی ہے، اطاعت رسول کا دیباچہ یہی ہے، اطاعت رسول کا مفہوم یہی ہے، اطاعت رسول کا مقصد یہ ہے کہ حسینی بن کر زندہ رہو، حسینی بن کر جان دو۔ اس لیے کہ حسینیت نام ہے اطاعت رسول پر مر مٹنے والی اس تحریک کا جسے سر دے کر زندہ کیا گیا، جسے خون دے کر حرارت دی گئی۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا زمانے کے کہ اطاعت رسول کیا ہے۔ قرآن پڑھ رہے تھے، اطاعت رسول سے بے خبر تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، اطاعت رسول سے بے خبر تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، اطاعت رسول سے بے خبر تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، اطاعت رسول سے بے خبر تھے، محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، اطاعت رسول سے بے خبر تھے۔ ارے اگر محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اطاعت رسول کی خبر ہوتی تو یزید کے انکار نبوت کے نعرے پر سب کیوں چپ ہوئے، حسین کیوں بولے؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد کا۔
بھائی محمد رسول اللہ کہنے والوں کو تو چپ نہیں رہنا چاہیے تھا نا، لیکن تاریخ کا ایک ایک ورق شاہد ہے۔ پوری ذمہ داری سے اتنے بڑے اجتماع میں کہہ رہا ہوں، اس احساس کے ساتھ کہ میری آواز بہت دور دور تک جاتی ہے، اس پلیٹ فارم سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب انکار توحید، انکار نبوت اور انکار قرآن ہوا ہے یزید کی زبان سے، سب چپ تھے، کوئی نہیں بولا۔ اگر غیرت کھائی ہے تو صرف ابو طالب کے خون کی شرافت نے، اگر یزید کو للکارا ہے تو صرف ابو طالب کے پوتے نے، اگر احترام نبوت کے لیے مدینہ چھوڑا ہے تو صرف علی کے بیٹے نے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب محرم آتا ہے تو حسین کے غم کا استقبال صرف شیعہ نہیں کرتے، جس کے بھی دل میں احترام رسالت ہے۔ حسین اپنے آپ کو منواتا ہے، حسین اپنے آپ کو تسلیم کراتا ہے۔ میں کہا تو کرتا ہوں، حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، حسین اپنے نام پر لوگوں کو بلاتا ہے۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ میں نے یہ جملہ انچولی میں کہا تھا، یہی جملہ اتنا ابھی شام 5 بجے قیامت آ گئی تھی، وہاں مجمع زمین پہ نہیں رہا تھا، مگر میں یہی جملہ کہوں گا، اب آپ سمجھے یا نہ سمجھے۔ حسین اتنی مکمل شخصیت اور اتنا مکمل کردار ہے کہ حسین اپنے نام پہ مجمع بلاتا ہے۔ حسین کسی بیساکھی پر اپنی یاد نہیں مناتا۔ بہت ہے نا؟ حسین کسی اور نام پر مجمع نہیں بلاتا، حسین کسی کا سہارا نہیں لیتا، غم کسی کا، سہارا کسی کا، نام کسی کا، بات کسی کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کائنات کے بڑے بڑے لوگ حسین کے دلوں کا سہارا لیتے ہیں، لے کر بتاتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کا نام قابل تذکرہ ہے تو وہ حسین کے حوالے سے ہے، یزید کے نام سے نہیں، یزید کے نام سے نہیں، حسین کے نام سے۔ اطاعت رسول کل انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات عرض کریں گے، آج تو یہاں تک گفتگو کو رکھے کہ اطاعت رسول پیغام حسین، اطاعت رسول پیغام آل محمد، اطاعت رسول کہ اگر پیغمبر یہ کہے کہ علی علم لے کر جاؤ اور فتح کر کے لوٹو، بڑی باریک منزل اطاعت کی بتاؤں گا، آپ کے تصور سے بھی بالا، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں۔ اگر پیغمبر یہ کہے علی خیبر میں علم لے کر جاؤ، فتح کر کے زندہ واپس آؤ، تو علی وہاں موت کا تصور بھی نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ وہ موت نہیں، خودکشی ہوگی۔ رسول نے کہا ہے زندہ واپس آؤ، بس یہ ہے اطاعت رسول۔ صلوات میرے محمد والے، یہ ہے اطاعت رسول۔ توجہ فرمایا آپ نے، توجہ فرمائی، اطاعت رسول کا مفہوم، علی جاؤ۔ خیبر کا فتح کرنا علی کے لیے بہت آسان تھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جانے محترم، مجھے خیبر پڑھنا بھی نہیں ہے، مگر مجھے ایک جملہ آپ کی خدمت پیش کرنا ہے کہ جو اطاعت رسول میں سرشار ہو وہ ہوتا کیسے ہے۔ سبحان اللہ۔ علی گئے، قلعے کے قریب پہنچے، قلعے کی فصیل پر اپنے فوجی بھائی بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اتنے سارے بچے میرے پاس پہلی محرم سے آئے ہوئے، ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جنگ نہیں پڑھ رہا، اس کا وقت نہیں ہے میرے پاس، ایک جملہ، لیکن میرے مضمون ہی کے اندر ہے یہ بات۔ علی گئے، قلعے کے قریب پہنچے، فصیل پر قلعے کی مرحب بیٹھا ہوا تھا، مرحب میں حسب عادت بغیر پہچانے کھڑکی سے جھروکے سے سر نکال کر کہا میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں۔ علی نے دیکھا اور ایک تاریخی جملہ کہا، انا الذی، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ یا علی، عجیب جملہ ہے یہ جان محترم، یعنی علی کی تمام جنگوں میں یہ پہلی جنگ ہے
جس میں پہلوان کافر کے مقابلے میں علی نے رجز میں اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعے کرایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے تو ذرا مشکل مسئلہ، لیکن انشاءاللہ مولا کی مدد سے میں سمجھاؤں گا اور آپ سمجھیں گے، اور اس کا نتیجہ جب آئے گا دعائیں دیں گے. یہ عجیب بات ہے، کسی جنگ میں آج تک علی نے یا کسی نے بھی اپنی ماں کے ذریعے تعارف نہیں کرایا. علی نے ہر جنگ میں یہی کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. یہ واحد جنگ ہے جنگ خیبر کہ جس میں علی نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. بہت غور کیا، پوچھا ملت مسلمہ کے اکابرین سے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. علی نے آج اپنی والدہ ماجدہ کے ذریعے سے اپنا تعارف کافر کے سامنے کیوں پیش کیا؟ اس کا سبب دوستو نہیں بتا سکا کوئی. آخر دعا کی مشکل کشا سے مولا تو خود بتا دے. مولا تو ذہنوں کو رزق دیتا ہے. مولا بھکاری تو ہم تیرے ہی دروازے کے ہیں. جب کوئی کتاب نہیں بتاتی، کوئی سبب نہیں بتاتا، تو ہی بتا دے. مولا تو نے جنگ خیبر میں اطاعت رسول دیکھے، تو نے جنگ خیبر میں اپنا تعارف کافر کے سامنے اپنی ماں کے ذریعے سے کیوں کرایا، اپنے باپ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو جواب یہی آئے گا کہ تم ذرا تاریخ کا مطالعہ کرتے، تدبر کرتے تو تمہیں بصیرت علی کا پتہ چل جاتا. اس لیے کہ مرحب، انتر، حارث یہ تینوں بھائی ہیں، اور ان کی ماں جو کافرہ تھی اس کافرہ نے اپنے اس تینوں بیٹوں کو وصیت کی تھی مرتے وقت کہ خبردار ہر جنگ میں کامیاب رہو گے، لیکن جب کوئی حیدر نامی شخص تمہارے مقابلے پر آئے تو اس کے مقابلے پر نہ جانا. نامکمل نعرہ ہے، اس لیے کہ نامکمل اس لیے کہ بات بھی تو ابھی نامکمل نہیں ہوئی نا، ابھی بات بھی تو مکمل نہیں ہوئی نا، بات بھی ابھی نامکمل ہے. علی نے پیغام یہ دیا کہ مرحم، انتر، حارث یہ وہ ہیں کہ جن کی ماں نے، ان کی ماں بڑی راہبہ تھی، کاہنہ، بہت علم مستقبل سے واقف، علم نجوم، مستقبل کی خبریں دینے والے اس زمانے میں بہت لوگ ہوا کرتے تھے. تو اس نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ بیٹا ہر ایک سے لڑنا، علی سے نہ لڑنا. مولا میں اور کیا پڑھوں یہ نہیں سمجھ رہے. کافروں کی ماں نے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. میں کہتا رہا ہوں مجھے نعرہ نہیں چاہیے. جب میں بات ہی نہیں سمجھا سکتا تو نعرہ کیوں؟ نہیں کوئی نہیں سمجھا. کسی نے بابا کی سوائے نعرے کے اس کا مطلب نہیں سمجھے ابھی. آپ سمجھائیں گے اب انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے. آپ صلوات بھیجیں ایک مرتبہ دیکھیے. آپ کو سلامت رکھے. مرحب، حارث، صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد. آئیے 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 مولانا، آگے آگے آگے. مرحب، حارث، انتر، ذہن میں رہے، متوجہ میری طرف. مرحب، حارث، انتر، تین بھائی، تینوں کافر. مرحب، انتر، حارث، متوجہ رہے میری طرف. ان تینوں بھائی کافر ہیں. ان تینوں بھائیوں کو ان کی ماں نے وصیت کی، وصیت کی ہر میدان میں کامیاب رہو گے، ہر جنگ میں کامیاب رہو گے، مگر جب حیدر نامی کوئی شخص میدان میں آئے اس کے مقابلے پہ نہ آنا، اس کے مقابلے پہ نہ آنا. کافروں کی ماں ہے مگر اپنے بیٹوں کو حیدر کے مقابلے پر آنے سے منع کر رہی ہے. کافروں کی ماں ہے. سلوات بھیجنا محمد علیہ محمد. چاہے
بیٹوں کی محبت میں صحیح، لیکن منع تو کر رہی ہے، بیٹوں کی محبت میں منع کر رہی ہے، اس لیے کہ کافرہ صحیح بیٹوں کی ماں تو ہے، جانتی تو ہے کہ بیٹے کی محبت کیا ہے، پتہ تو ہے، ماں کی ممتا تو اپنی جگہ ہے، اس درد محبت مادری سے واقف تو ہے، کہا ہر ایک کے مقابلے میں جانا، مگر جب حیدر نامی کوئی شخص آئے تو اس کے مقابلے پہ جانے کی کوشش نہ کرنا، شکست کھاؤ گے۔ اللہ رے بصیرت امام، اللہ رے تدبر علی، اے ابو طالب کے بیٹے میں تیری بصیرت کے قربان، تو مرحب، حارث، عنتر، یہ تینوں بھائی خیبر میں علی کے مقابلے پر آمادہ ہیں۔ علی نے میدان میں جا کر ان کو چہرہ دکھا کر اپنا نام حیدر ظاہر کر کے اپنی ماں کے ذریعے سے اپنا نام حیدر بتا کر ان بھولے ہوئے کافروں کو ایک موقع عطا فرمایا، اے ماں کی نصیحت بھولنے والوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، حیدر رکھا ہے۔ حیدری اور دوستوں وصیت یاد بھی آئی، علی نے جملہ دہرایا۔ اب آپ نے دیکھا امام کسے کہتے ہیں؟ امام جمعے کی نماز پڑھانے والے کو نہیں کہتے، امام فتویٰ دینے والے کو نہیں کہتے، امام اسے کہتے ہیں کہ کافروں کی ماں برسوں پہلے بھی اگر اپنے بچوں کو جھولے میں لوری سنائے، امام کے علم میں ہو کہ کافر کی ماں نے کہا کیا تھا۔ بہت توجہ جانے محترم، یعنی یہ علی کے علم میں کیسے آیا؟ علی کا تعلق کیا مرحب کی ماں سے اور اس کی وصیت سے؟ دوستو جو شے، اب ایک جملہ کہوں گا، جو شے علی کے علم میں نہیں وہ کوئی شے ہی نہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو دائرہ اقتدار امام میں محدود کر دیا ہے، کوئی شے اقتدار امامت سے باہر نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اطاعت رسول کا مفہوم یہی ہے جو ہم مسلسل آٹھ دن سے عرض کر رہے ہیں کہ اطاعت یہ ہے کہ رسول جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کس تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جو جمہوریت دے وہ لے لو، جو اکثریت دے وہ لے لو، جو اجماع دے وہ لے لو، جو شورا دے وہ لے لو، جو مولوی دے وہ لے لو، جو مفتی دے وہ لے لو، جو فتویٰ دے وہ لے لو، جو حاجی دے وہ لے لو، جو نمازی دے وہ لے لو، جو غازی دے وہ لے لو، جو تاریخ دے وہ لے لو، جو مورخ دے وہ لے لو، جو راوی دے وہ لے لو، جو روایت دے وہ لے لو، جو مورخ دے وہ لے لو، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ قرآن نے کہا جو رسول دے اسے لے لو۔ میں فقہ جعفری کی طرف سے چیلنج کر کے عالم اسلام سے یہ عرض کرتا ہوں کہ فقہ جعفری کائنات اسلام کا واحد فقہ ہے کہ ہم نے ایک اصول دین اور ایک فروع دین راوی روایت سے نہیں لیا، بلکہ ہم نے علی ولی اللہ کا عقیدہ کسی تاریخ سے نہیں لیا۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں جو رسول دے اسے لے لو۔ غدیر کے منبر سے رسول نے مولا دیا، ہم نے لیا۔ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی منزل پر 8 محرم کی گفتگو لانا چاہتا تھا۔ قرآن کی آیت ہے جو رسول دے اسے لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لو۔ اب ہم پر اعتراض نہ کرو، یہ بتاؤ کہ کون سا عقیدہ ایسا ہے جو ہم نے رسول سے نہیں لیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون سا اصول دین ایسا ہے جو رسول سے نہیں لیا؟ کون سا فروع دین ایسا ہے جو رسول سے نہیں لیا؟ توحید رسول سے لی، عدل رسول سے لیا، نبوت رسول سے لی، امامت رسول سے، قیامت رسول سے، قرآن رسول سے، کعبہ رسول سے، مولود کعبہ رسول سے، کوثر رسول سے، ساقی کوثر رسول سے، قرآن رسول سے، نقطہ بائے بسم اللہ رسول سے۔
इमाम रसूल से, मासूम रसूल से। हमने अपने इमाम मौलवी से नहीं लिए, मौलवी ने खुद इमाम रसूल से लिए। कहाँ तवज्जो है जान मोहतरम, इतनी बात है। हमने अपने इमाम मासूम से लिए, और जाहिर है जब मासूम से लिए तो मासूम लिए, मासूम से लिए तो महफूज अनिल खता लिए, मासूम से लिए तो आलिम लिए, मासूम से लिए तो पाक लिए, पाकीज़ा लिए। और ये तरीका अब जो हम कहते हैं, और तवज्जो, अब जो हम कहते हैं कि अली के सदक़े में हमें रिज़्क़ अता कर, परवरदिगार पंजतन के सदक़े में हमें औलाद अता कर, पंजतन के सदक़े में ऐसा कर, और फिर हमारी मुराद पूरी हो तो हम फिर मन्नत बढ़ाते हैं। फिर आज 8 मुहर्रम थी, हमने हाजिरी दी, हमने गाजी की नजर दिलाई, घर घर में नजर हुई। ये बिदअत नहीं है, जो रसूल दे उसे ले लो। सुनो 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 सुनो, मैं अभ्यास करता हूँ। जो रसूल दे उसे ले लो। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह से मांगो? कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह देगा? और ये कहाँ नहीं लिखा हुआ जो हम कर रहे हैं? जो हमारा तरीका है कि पंजतन के हवाले से, पंजतन के वसीले से, पंजतन के, बहुत तवज्जो दोस्तों, इनके सहारे से हम तलब करते हैं, मांगते हैं। इसलिए मांगते हैं, इन्होंने हमें ये तरीका सिखाया, बताया। जनाब फिजा ने अर्ज किया, जी, जनाब फिजा ने बारगाह पंजतन में अर्ज किया, बड़ी तवज्जो। हसनैन बीमार हैं, शहजादे अलील हैं। जनाब फिजा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, हम मन्नत मानते हैं कि शहजादे अच्छे हो गए तो हम रोजे रखेंगे। रसूल ने कहा, बिल्कुल ये मन्नत हम भी मानते हैं। अली ने कहा, ये मन्नत हम भी मानते हैं। फातिमा ने कहा, ये मन्नत हम भी मानते हैं। हसनैन अच्छे हो गए, मन्नत मानी गई, मन्नत पूरी की गई। ए जनाब फिजा, ए हमारी माँ, हमारी माओ का सलाम कबूल कर कि तूने रसूल को मन्नत मानने का मशवरा देकर कयामत तक के लिए हमें उलमा के फतवों से तो महफूज कर दिया। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि मन्नत मानना बिदअत है। मन्नत मानना सवाब है ना दोस्तों। अच्छा आप सुने, वक्त मेरे पास कम है, बातें मुझे बहुत करना है, लिहाजा अब नारा नहीं जब तक ये गुफ्तगू में मुकम्मल है ना। और फिर एक फैसला को नारा होगा, जितना जी चाहे फिर आप नारा लगाए। गुफ्तगू चुके अहम तरीन मोड़ पर है, इख्तिताम पर है, इसलिए आपकी तवज्जो, जहां कहीं बात समझ में ना आए तो दुरूद जरूर भेज दें, ठीक है ना। लेकिन जरा, और जब मैं ये गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं फिर जितने चाहे नारे लगाए। मन्नत मान ली गई, हसनैन अच्छे भी हो गए, पंजतन ने रोजे भी रखे। ये कुरान का वाकया है, हदीस नहीं। उलमा इकराम यहां बैठे हैं। मन्नत मानी गई, हसनैन अच्छे हुए, पंजतन ने रोजा रखा, इफ्तार का वक्त आया। मुख्तसर सारी बात, एक जुमला कहना है। पंजतन बैठे दस्तरखान पर, साहिल ने सदा दी, अपने हिस्से की रोटी उठाई, साहिल को दे दी। मिस्कीन आया था, मिस्कीन को रोटी दे दी, खुद नमक के पानी से रोजा इफ्तार किया, अल्लाह का शुक्र किया, सो गए। अगले दिन फिर रोजे पर रोजा रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, घरों को जाओगे तो अजमत पंजतन को सजदे करते हुए जाओगे। अगर मौला ने मुझे ताकत दी और मैंने ये जुमला समझा दिया। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, फिर इफ्तार का वक्त हुआ, फिर एक साइल आया, पहले यतीम आया, फिर मिस्कीन आ गया, अपने हिस्से की रोटी उठाई, मिस्कीन को दे दी, फिर पानी पिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर रोजा रख लिया। मन्नत तो पूरी करना है। तीसरे दिन फिर रोजा रख लिया, तीसरे दिन फिर रोजे पर रोजा रखा, रोजे पर रोजा। फिर साइल आया, इफ्तार के वक्त फिर असीर बन के आया, यतीम आया, मिस्कीन आया, असीर आया। तीनों दिन खाना दे दिया, तीनों दिन खाना दे दिया पंजतन ने। तीसरे दिन जो खाना दिया तो रहमत इलाही जोश में आ गई, अदल इलाही के समंदर में तुग़यानियां आ गई। 3 रोटियां जब पंजतन खैरात कर चुके तो एक मरतबा जिब्रील को हुक्म हुआ परवरदिगार का,
جبریل جا میرے حبیب کی خدمت میں اور صرف اتنا کہہ دے دسترخوان جنت بھی لے جا، قرآن کی 30 آیتیں بھی لے جا، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ فاطمہ زہرا کے دست مبارک کی پکی ہوئی جو کی 3 سوکھی روٹیاں جب میزان عدالت الہی میں جزا کی منزل پر تلی تو قرآن کی 30 آیتوں کے برابر تھی۔ یا علی یا علی، سلامات کر محمد، مولا سلامت رکھے۔ قرآن نے تصویر کھینچ لی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ سورہ دہر ہے، اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ 30 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی فاطمہ زہرا کی 3 روٹیوں کے برابر۔ فاطمہ زہرا 30 آیتوں کے برابر نہیں ہے، ان کے ہاتھ کی روٹیاں۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ فرمائے جانے محترم۔ گئی واقعہ تو صرف اتنا سا ہے، واقعہ صرف اتنا سا ہے، مگر اور سارے مفسرین نے لکھا صرف ایک مولانا مودودی ہے کہ جنہوں نے ذرا سا اختلاف کیا، مگر بڑا تعمیری اختلاف، خوبصورت اختلاف۔ اپنے ایک مقالے میں سورہ حلقہ کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے ایک مضمون میں انہوں نے کہا کہ تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن یتیم آیا، پھر مسکین آیا، پھر اسیر آیا، یہ مکہ مدینے کے فقیر تھے جن کی عادت تھی آتے رہے۔ تو مودودی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میرے خیال میں یہ مانگنے والے فقیر نہیں تھے، اس لیے کہ جس طریقے سے، جس سلیقے سے، جس پروٹوکول سے، جس پابندی وقت کے ساتھ، جس لقب کے ساتھ، کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر در زہرا سے یہ روٹیاں لے جاتے رہے۔ مودودی صاحب کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فرشتے تھے اور اللہ نے در زہرا پر یہ فرشتے بھیجے تھے روٹیاں لینے کے لیے۔ انہوں نے اتنی بات کہہ کے ختم کی، میں نے وہیں سے کہا مولانا اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، تو ہماری مشکل آسان کر دی، چلیے سارے لکھتے رہے فقیر آئے، آپ نے کہا فقیر نہیں فرشتے آئے تھے۔ اب تو گفتگو اور مستحکم ہو گئی، اس لیے کہ فقیروں کے اگر ہم استدلال کریں تو علماء کہہ سکتے ہیں بھائی فقیروں کا کیا ہے، فقیروں کی تو عادت ہی مانگنا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، ان کی تو عادت ہے جس دروازے پہ جائیں گے مانگیں گے، وہاں سے جا کر کہیں اور مانگ لیا ہوگا، وہاں سے ہٹ کر کہیں اور مانگ لیا ہوگا۔ فقیر جو ہوئے انہیں کیا پتا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے یا بندوں سے مانگنا چاہیے، فقیر تو فقیر ہوتا ہے۔ مگر مولانا آپ کا بڑا احسان کہ آپ نے یہ کہہ کر کہ فرشتے در زہرا پر 3 دن تک روٹیاں مانگتے رہے اور روٹیاں لے کر چلے گئے۔ اب تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرشتے عادی بھکاری ہوتے ہیں، فرشتے معاذ اللہ پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، فرشتے تو فقیر بھی نہیں ہوتے، فرشتے تو اپنی مرضی سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتے، فرشتوں کو تو بھوک بھی نہیں لگتی جو روٹی مانگے۔ بہت توجہ، پورے مجمع کی باہر تک مولا سلامت رکھے، چشمے بد سے محفوظ، آج کی نہیں پورے عشرے کی مجلس کا تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں۔ اگر مولا نے میرے کلیجے میں طاقت دی، فرشتوں کو تو عادت بھی نہیں ہوتی مانگنا، تو فرشتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرشتے اطاعت جبری میں ہیں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو ہوا چلانے پر ہے وہ ہوا چلا رہا ہے، جو آگ برسانے پر ہے وہ آگ برسا رہا ہے، جو دروغہ جنت ہے وہ دروغہ جنت ہے، جو دروغہ جہنم ہے وہ دروغہ جہنم ہے، جو ملک الموت ہے وہ ملک الموت ہے، اس کا تبادلہ نہیں ہوتا ڈی آئی جی کی طرح، اس کا ٹرانسفر نہیں ہوتا، ہزاروں برس سے روح قبض کر رہا ہے ایک ہی شریف آدمی ہے نا، سب کی روح قبض کر رہا ہے، اچھوں کی بھی، بروں کی بھی، نیک کی بھی، بد کی بھی، سب کی روح قبض کرتا چلا۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی پر مقرر ہے، معین ہے، تو فرشتے اللہ کی، بہت توجہ دوستو، مرضی کے بغیر نہ کہیں آ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، فرشتے نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ در بطول پر، در پنجتن پر فرشتے جو روٹیاں لینے آئے اپنی مرضی سے نہیں آئے، خدا نے بھیجا ہوگا کہ در زہرا سے جا کر روٹیاں لاؤ۔ میں علماء کی موجودگی میں خدا سے عرض کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، آخر فاطمہ زہرا اور اس کے بچے روزے سے تھے، فرشتوں کو تو بھوک بھی نہیں لگتی، جنہیں روٹی کی ضرورت تھی ان سے روٹی لے لی، اور جن فرشتوں کو روٹی کی ضرورت نہیں تھی آخر انہیں کیوں بھیج دیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ تو جواب یہی آئے، تم جاہل ہو، تم تدبر مشیت کو کیا سمجھو؟ مشیت کی نگاہیں، پوری توجہ دوستو،
حال کے آئینے میں مستقبل کے ان مفتیوں کے فتووں کی تحریروں کو دیکھ رہی تھی جو یہ کہیں گے کہ آل محمد سے مانگنا حرام ہے، آل محمد سے مانگنا بدعت ہے، رازق صرف اللہ ہے، رزق صرف اللہ دیتا ہے۔ میں نے اپنے فرشتوں کو روٹی مانگنے کے لیے در پنجتن پر بھیج کر اپنی سنت و حجت قائم کر دی کہ رازق حقیقی میں ہوں، مگر رزق ملتا ہے آل محمد کے دروازے سے۔ اگر رزق ملتا ہے آل محمد کے دروازے سے، بہت توجہ اجازت محترم، فرشتوں نے روٹیاں مانگ کر یہ بتایا کہ بھیک مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ قرآن کی سورت نے فیصلہ بھی کیا کہ در بطول پر بادشاہ بن کے نہ جانا، حکمران بن کے نہ جانا، لال صاحب بن کے مت جانا، علامہ بن کے مت جانا، علماء بن کے مت جانا، مفتی مجتہد بن کے مت جانا، اس دروازے پر یتیم بن کے آؤ، مسکین بن کے آؤ، اسیر بن کے آؤ، ادب سے آؤ، بیزر بن کے آؤ، ابو ذر بن کے جاؤ۔ بہت توجہ جانے محترم، فرشتے توجہ میرے جملے پر، بہت کم وقت ہے میرے پاس۔ فرشتے آسمان سے آئے، رزق لے کر گئے۔ ایسے میں کسی شاعر نے کہا خدا اسے جنت نصیب کرے، خوبصورت شعر کہا۔ جب میں یہ تقریر کر رہا تھا اپنے شادی کے یہاں پی سی ایس سوسائٹی میں، جب میں نے تقریر کی وہ شاعر ایک دم اٹھے، مائک پر آئے، پچھلے محرم کی بات ہے، پچھلے صبر کی بات ہے، آ کر کہا کہ آپ کی تقریر پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے، اسی مضمون پر میں نے شعر کہا تھا۔ میں نے کہا آپ سنائیے، آپ مائک پہ آ جائیں۔ وہ یاد آ گئے تو میں اب یہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ میری ساری تقریر ایک طرف، مگر اس مرحوم کا یہ شعر ایک طرف۔ انہوں نے مائک پر آ کر کہا کہ اب دنیا والے سنیں کہ فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر، نہیں 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 نہیں، پوری طرح فرشتوں نے، ایک ہی نعرہ لگے گا اس شعر کے بعد، مگر تاریخی نعرہ، صرف ایک نعرہ۔ فرشتوں نے، بھٹی صاحب لگائیں گے، فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے، زمین والوں کے زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے۔ اب آپ سمجھے آل محمد کون ہے؟ آل محمد وہ ہیں جو فرش والوں کو بھی رزق دے، فرش والوں کو بھی رزق دے، انسانوں کو بھی پڑھائے، فرشتوں کو بھی پڑھائے، انسانوں کو بھی بچائے، فرشتوں کو بھی بچائے۔ انسان اگر غلام بن کے آئے اسے بھی عزت دے، فرشتہ اگر جھولا جھولانے آئے اسے بھی سید الملائکہ بنا دے۔ صلوات بھیجے محمد والے زمین والوں کے، زمین جنہوں نے آسمان والوں کو ٹکڑے کھلائے ہو، جنہوں نے یتیم، مسکین اور اسیر کو اپنے منہ کا نوالا دیا ہو، وہ آج کربلا کے میدان میں 2 دن سے پیاسے ہیں۔ دریا بہ رہا ہے، فرات موجیں مار رہی ہے، مگر ساقی کوثر کے بچوں کے خیموں سے العطش العطش العطش، رونے کی راتیں ہیں، ایک رات باقی رہ گئی، ایک رات کا مہمان رہ گیا تمہارا مولا۔ کوئی مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں، پرسوں کل کی رات اور ہے، پرسوں رات کو جب اس وقت یہاں آؤ گے یہاں اندھیرا ہوگا، یہاں روشنی نہیں ہوگی، یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ بطول کا گھر اجڑ گیا۔ بڑی دور دور سے آ رہے ہیں آپ، بہت دیر دیر تک یہاں سڑکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں،
ख़वातीन की खिदमत में अर्ज करूंगा, मेरी माँ बहनों, मौला तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे बच्चों की गोदियां आबाद रखे, खुदा तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। तुम उसका मातम करने आ रही हो जिसका सुहाग करबला में उजड़ गया। तुम उस रबाब की कनीज हो जिसका सुहाग करबला में उजड़ गया। तुम उस ज़ैनब की कनीज हो जिसका भाई उससे बिछड़ गया। माना बहुत पुरा शोभ हालात हैं, मगर तुम्हारे लिए हिफाजत के बंदोबस्त हैं। चारों तरफ पुलिस और इंतजामिया का एहतमाम है। अदा खान अबू तालिब के अपने सिक्योरिटी गार्ड हैं। चारों तरफ अपनों के मजमे में बैठी हुई हो, महफूज बैठी हुई हो। ये आसरा है कि हमारे हजारों भाई हैं। ये आसरा तो है कि हमारे इतने भाई हैं। किसकी मजाल है जो हमें गलत नजर से उठा कर देख भी ले। इतना इत्मीनान है। आओ मेरे साथ जरा उस खेमे में चलो जिस खेमे में ज़ैनब और अब्बास खड़े हुए हैं। और अब्बास के बड़े सुकून से पढ़ूंगा, एक ही जुमला पढ़ना है मुझे। अब्बास कह रहे हैं, शहजादी हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। ज़ैनब ने आवाज दी, लैला इधर आओ, रबाब इधर आओ, फिजा इधर आओ, उम्मुल फजल इधर आओ, रुकैया इधर आओ, भाभी उम्मे फरवा इधर आओ, कुलसूम इधर आओ। जब सारी बीवियां जमा हो गई, कहा मेरे अब्बास का हल्का बना लो। देखो हुसैन का मौजज़ा। कहा मेरे अब्बास का हल्का बना लो। अब मंजर क्या होगा जब सारी बीवियां चादरें संभाले हुए अब्बास के गिर्द खड़ी थी और ज़ैनब अब्बास के बराबर में खड़ी थी। जब सारी बीवियां आ गई, एक मर्तबा अली की बेटी ने अपने हाथ ऊपर उठाए, हाथों को जोड़कर कहा, बीवियों ज़ैनब को माफ कर देना, मैं अपना वादा वापस लेती हूँ। ज़ैनब को माफ कर देना, मैं अपना वादा वापस लेती हूँ। मैंने मदीने से चलते हुए कहा था तुम्हारे पर्दों की ज़ामिन हूँ, तुम्हारी चादरों की हिफाजत करूंगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। गाजी अब्बास के अज़ादारों, आज 8 मुहर्रम है। आज घर घर में सबीलें लग रही होंगी। आज छोटे छोटे बच्चे सक्के बने हैं। आज माँ बाप ने अपने बच्चों को अब्बास का सक्का बनाया है। छोटी सी मश्क लगा दी है और बच्चे को बता दिया, बेटा ये सकीना की मश्क है। बेटा ये सकीना की मश्क है। हाय अब्बास, हाय सकीना। अब्बास को इजाजत मिली, घोड़े पे सवार हुए। सुनोगे जुमला, चंद कदम चले कि हुसैन ने आवाज दी, अब्बास इधर आओ। लरस के घोड़े से उतरे, इमाम के कदमों पे हाथ रख के कहा, जी मौला। अब्बास, खुदा के लिए समझ लेना जुमला, अब्बास ये तलवार यहां छोड़ दो भैया। अब्बास ये तलवार यहां छोड़ दो भैया, लड़ने की इजाजत नहीं है। अब्बास ने तलवार म्यान से निकालते हुए कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम के कदमों में तलवार रख दी, नेजा लिया, सलाम किया, दरिया पे गए। 2-4 जुमले अज़ादारों, मौला तुम्हें सलामत रखे। अब जिसकी आंख में 18 भाइयों की बेपर्दा बहन के हिस्से का आंसू है, उसके लिए मैं जुमला कह रहा हूं कि इधर अब्बास दरिया की तरफ गए, उधर हुसैन ने आवाज दी, बेटा अली अकबर, अब्बास के जाने से हमें कुछ दिखाई नहीं देता,
بیٹا ہمارے پاس آؤ، علم دیکھ کر بتاتے رہو میرا بھائی کس حال میں ہے، میرا بھائی کس حال میں ہے۔ چند جملے ادادارو، علی اکبر باپ کے پاس بیٹھ گئے، اکبر بتا رہے بابا علم تیزی سے دریا کی طرف بڑھ رہا ہے، علم تیزی سے دریا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حسین کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ حسین کو اطمینان ہوا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا علم ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے چچا دریا پہ پہنچ گئے۔ اکبر نے پھر کہا بابا علم ذرا نشیب کی طرف اتر رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے چچا عباس دریا میں اتر رہے ہیں پانی لینے کے لیے۔ حسین نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے۔ ایک مرتبہ اکبر نے چلا کے کہا بابا علم بلند ہو رہا ہے۔ اور کیا سنو گے ادادارو، بابا علم بلند ہو رہا ہے۔ بھائی گرامی صاحب، شاہ صاحب، بابا علم بلند ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے چچا دریا سے باہر نکل رہے ہیں۔ اب حسین نے شکر کا سجدہ کیا۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا علم تیزی سے خیام کی طرف بڑھ رہا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ چچا کو پانی لانے کی جلدی ہے، چچا چاہتے ہیں کسی طرح پانی بچوں تک پہنچ جائے۔ حسین کو اطمینان ہوا۔ عزادارو کلیجے پہ ہاتھ رکھو۔ اکبر نے چلا کے کہا بابا بابا علم نے دائیں سے بائیں کو گردش لی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، سینے پہ ہاتھ مارو نا۔ بابا علم نے دائیں سے بائیں کو گردش لی۔ حسین زمین سے اٹھ گئے، پروردگار میرے بازو کی خیر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس فاطمہ زہرا کو پرسہ دے لیا۔ ایک جملہ سن لو، اکبر کہتے بابا علم نے پھر بائیں سے دائیں کو گردش لی۔ بابا علم ہچکولے کھا رہا ہے، بابا علم جھکا، بابا علم نظر نہیں آ رہا، بابا ٹھہر جائے بگاوی صاحب ٹھہر جائے، دو جملے۔ بابا علم جھک رہا ہے، بابا غضب ہو گیا، بابا علم نظر نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے علم گر پڑا۔ حسین نے علم کے گرنے کا نام سنا، ادھر علم گرا، حسین کے سر سے امامہ گرا، زینب کے سر سے چادر گری، سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ گرا۔ شاہ جی ایک لمحہ شاہ جی، مولا غازی عباس، میں تیرا ذکر کرتے کرتے مر جانا چاہتا ہوں، اے زینب کے پردے کے محافظ، اے میرے مولا۔ حسین دوڑے، حسین دریا کی طرف دوڑے، الجھ کے حسین گرے، گر کر اٹھے تو عباس کا کٹا ہوا بازو حسین کے ہاتھوں میں تھا، لگایا۔ پیار کرے یہ سوچنا یہ بس ہے کہاں ہے علی اللہ، یہ سوچنا یہ بس صفات خدا ان لطیف حجابوں
تک غم حسین علیہ السلام ہے، تب تک جلوس مجلس سے ماتم نہ بند ہوں گے کبھی، علی کے لال کا ایک بے غلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی حنا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صلوات۔ حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، واجب الاحترام علماء کرام، انجمن محبان حسین اہلیان نگر کی جانب سے ان کے زیر اہتمام یہ عشر محرم جو اس مقدس آستانہ عزاخانہ ابو طالب میں اپنی نوعیت اور اہمیت کے اعتبار سے منفرد اور کراچی کا تاریخی اجتماع ہے، آج عشر محرم کے سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ کل صبح انشاءاللہ مجلس صبح عاشور 8:30 بجے پڑھوں گا، 7:30 بجے نہیں، 7:30 نہیں، 8 بجے کر لیں، چونکہ مجھے بوتراگ امام بارگاہ سے پڑھ کر یہاں آنا ہے، تو ذرا 8 بج جائیں گے۔ بہرحال آپ حضرات تشریف لائیے۔ صبح کی مجلس میں میں سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا ہزاروں کی تعداد میں مومنین و مومنات جو اس عشر محرم کے دوران یہاں حاضری دیتے رہے اور اجر رسالت کی ادائیگی کا اعزاز حاصل کرتے رہے، ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کا آنا، ان کے آنسو، ان کا ماتم، ان کا ذکر سننا بارگاہ سیدہ فاطمہ زہرا میں قبول فرمائے۔ دین و دنیا کی سعادتیں آپ کو نصیب ہوں، شفاعت آل محمد آپ کو نصیب ہو، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، سال بھر امن و امان سے رہو اور خدا پھر توفیق دے کہ اگلے برس پھر یہی صف ادا ہو اور پھر تمام کے تمام مومنین حاضر ہو کر فاطمہ زہرا کو ان کے لاب کا فرصہ دیں۔ اس کے بعد میں
انجمن محبان حسین ہریانہ نگر کے سرپرست اپنے برادر بزرگ جناب سید محمد باقر بلگرامی صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں